سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر اچھے واقعات اور قصے بیان کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور آپ کی جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے قبل آپ ان واقعات کے بارے میں چونکہ وارد نہیں ہوئے تھے لا علم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے افاضہ فرمایا اور اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے گزشتہ امتوں اور انبیاء اور رسول کے واقعات کو بیان کر کے امت مسلمہ کے لیے تا قیامت ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے تو یہ کتاب قصہ نہیں ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے، اگرچہ کہ قرآن میں تاریخ اور ہسٹری بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، لیکن قرآن صرف کتاب اخلاق نہیں ہے۔ قرآن میں سیاست اور پولیٹکس بھی ہے، لیکن قرآن کتاب سیاست نہیں ہے۔ قرآن میں اقتصاد کا ذکر بھی ہے، لیکن قرآن صرف کتاب اقتصاد نہیں ہے۔ اسی طرح تمام علوم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کس انداز سے ہے، کس طریقے سے ہے، ہم اس پہ وارد نہیں ہوں گے، لیکن قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایک ایسی کامل کتاب ہے، ایسی کافی و شافی کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس بنا پر جو قرآنی قصے نقل کیے گئے ہیں، اب ہمارے یہاں قصے کا لفظ جو ہے وہ خود عربی سے ہے، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ قصہ متبادل لفظ کہانی، قصہ کہانی، داستان، اسٹوری آپ کہہ دیں، اسی طرح کے متبادل لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت عربی زبان میں خاص واقعہ کہ جس میں کوئی پیغام موجود ہو اس کو قصہ کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبرتیں بہت ہیں لیکن عبرت لینے والے بہت کم ہیں۔ عبرتیں بہت موجود ہیں، انسان مختلف چیزوں سے عبرت لے سکتا ہے، لیکن عبرت لینے والے افراد، وہ دیدہ عبرت گیر، وہ فکر عبرت گیر، وہ سماعت عبرت گیر جو عبرت لے سکے، وہ فریکوینسی لے سکے، وہ نہیں ہے۔ ہر ریڈیو ہر اسٹیشن کیچ نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کی فریکوینسی سیٹ نہ ہو۔ آنکھوں کی فریکوینسی اگر عبرت سے سیٹ ہو جائے، ہر انسان عبرت لینے لگے گا، کان عبرت کی باتیں سننے گا، زبان عبرت کی باتیں بولیں گے۔ قصہ جو قرآن نے بیان کیا، نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصے بیان کر رہے ہیں، بہترین واقعات، ایک بات۔ دوسری بات ہے قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں لب لباب، حاصل کلام، اصل مطلب، سینٹرل آئیڈیا، سمری کو بیان کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن وہ اصول، وہ قوانین جو سنت رسول پر حاوی تھے، جن پر سنت رسول گامزد تھی، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم نے اسٹیل کی چھری اٹھائی تھی یا لوہے کی چھری اٹھائی تھی، اس سے غرض نہیں ہے، بالآخر چھری تھی جس سے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اس دمبے کا وزن کیا تھا؟ 5 کلو کا تھا، 15 کلو کا تھا، 25 کلو کا تھا، نر تھا، مادہ تھا، ہمیں اس سے غرض نہیں، قرآن کو بھی اس سے غرض نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے جو تھی، مثال کے طور پر وہ کتنے کلو کی تھی جس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اس قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ حکم خدا کو بجا لایا جائے، کہ دمبا آیا تھا، اس کو ذبح کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک چھری تھی جس سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے۔ ہاجرہ نے ایک چپل کون سی پہنی ہوئی تھی جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں؟ قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اسماعیل نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے۔ قرآن اصل مطلب، سینٹرل آئیڈیا، سمری کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو عبرت لو،
یہ قرآن قصہ ہے، یہ قرآن عبرت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ پیغام ہدایت ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن حیات ہے، اس سے در حقیقت زندگی لی میسیج لو۔ آج چاہتے ہیں کہ قرآنی نوجوان کے عنوان سے کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کی بھی یہی انداز ہے اور رسول اللہ کا بھی یہ انداز ہے۔ رسول اللہ ایک دن مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک لڑکا جو ہے وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، وہی جو کل جیسے ہم کہتے ہیں عشق عاشقی میں جو گرفتار ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اوپر کا کھانا، وہ فیس بک پہ نظر آتے ہیں، سر جھکائے ہوئے بیٹھے میں، ایک ہاتھ اوپر ہے، ایک ہاتھ نیچے، ایک ٹانگ اوپر ہے، آئی ایم الون، آئی نیڈ فرینڈ اور فلاں فلاں، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل نکال کے دے دیا کوئی، اس طرح کی تصویریں۔ ایک ایسے ہی نوجوان عاشق قسم کا کوئی عاشق تو نہیں تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب بھی گزرتے تھے تو سرسری جائزہ لیتے تھے، ایسے نہیں تھا گزر جاتے تھے، نہیں، دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ پوچھا اپنے انداز میں بتا رہا ہوں، میاں کیا مسئلہ ہے، کیوں بیٹھے ہو، کام کاج نہیں ہے کوئی، نہیں، شادی کی ہے، نہیں۔ چھواروں والا واقعہ تو کل کا یاد ہے نا، اور جو نہیں آئے تھے وہ کل جو موجود تھے ان سے پوچھ لیے گا، سجاد بھائی کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ درود ہے جی محمد وآل محمد پاک۔ کہتے ہیں اس کو واقعے کو روک کے ایک جگہ ہم خطاب کرنے گئے کسی یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ ایک روایت پڑھی، ادخال السرور فی قلب مومن عبادت، مومن کے دل میں کوئی ایسی بات کا لانا سنانا جس سے اس کو خوشی ہو، مسکرائے، وہ عبادت ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو لڑکے ہوتے ہیں بڑے تیز قسم کے ہوتے ہیں، اب مطلب کی بات فوراً لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں دیکھو مولانا کہا ہے ایسی کوئی بات جس سے کوئی مومن خوش ہو جائے وہ عبادت ہوتی ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ میں فوراً گیا، میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ مومنہ کا لفظ نہیں، مومن کا لفظ ہے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں بیٹھو، شادی کی ہے، نہیں، کام کاج کرتے ہو، نہیں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، خداوند عالم بیکار نوجوان کو بالکل پسند نہیں کرتا، لاؤبالی، بالکل بیکار۔ وہ پتنگ جو کنوں سے کٹ جاتی ہے، وہ پتنگ جو کنوں سے، پتنگ تو اڑائی ہوگی نا، وہ پتنگ جو کنوں سے کٹتی ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ڈور ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے، مانجا ہوتا ہے، وہ تو کہیں نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن جو کنوں سے کٹی ہے وہ بہت دور جا کے گرتی ہے۔ ایسا نوجوان کہ جو بالکل کنوں سے کٹا ہوا ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسلامی نوجوان چاق و چوبند، ہوشیار، ذکی، ذہین، انٹیلیجنس، شارپ مائنڈ اور اپنی ذمہ داری کو پہچاننے والا، وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنے والا، وقت سے صحیح استفادہ کرنے والا، نکمو، نکٹو، سوس، کاہل، لیزی، ایکس وائی زیڈ، اس قسم کے نوجوان نہ اسلام کو چاہیے نہ مسلمانوں کو چاہیے۔ آج چاہتے ہیں کہ جتنا بھی وقت ہمارے پاس بچا ہے، تقریباً 45 منٹ، ہم اس میں اسلامی نوجوان کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کریں۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اسلامی نوجوان کی جو زندگی ہے وہ 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی انفرادی زندگی جس میں انسان کا اپنی ذات سے اور اپنے جہان، اپنی دنیا سے اور اپنے خدا سے رابطہ ہوتا ہے، اپنی ذات سے، اس جہان سے، اس کے اور یونیورس کے درمیان۔ وہ کل جو روایت میں نے پیش کی تھی کہ انسان سمٹا ہوا کائنات اور کائنات پھیلا ہوا انسان ہے، اور پھر اس کا خدا سے رابطہ، اخلاقی، فردی رابطہ، انفرادی رابطہ۔ اخلاقی رابطہ انسان کا معنویت و روحانیت، تربیت، حلال حرام اور عقائد و اعتقادات سے رابطہ۔ اور تیسرا اجتماعی میدان ہے انسان کا، یعنی انسان کا اپنے معاشرے سے، اپنی ثقافت و تمدن سے،
اپنے اقتصاد اور اپنے ماحول کی سیاست سے رابطہ ہے۔ یہ 3 قسم کے رابطے متصور ہیں، اور قرآن کریم نے جو نوجوان اسلامی عنوان سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، جن کی زندگی ایک بھرپور طریقے سے اور زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے بھرپور طریقے سے متجلی ہیں اور ہم انہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت یوسف کی زندگی میں تینوں چیزیں تصور کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انفرادی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس میں 2 3 اور کتنے نکات، 4 نکات کو 5 نکات کو ذکر کریں گے یہاں پر، بلکہ نہیں سوری 6 نکات ہیں ظاہراً جو میں جی ہاں انفرادی طور پر ہم 6 نکات کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو جوان میں تصور کی جاتی ہے، یعنی اس کے انفرادی ذمہ داریوں میں، وہ ہے پاک دامنی اور عفت۔ یہاں پر چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں، نفسیاتی اعتبار سے میں چاہوں گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو قرآنی نوجوان ہم نے ایک اصطلاح دی ہے اور آج کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ آج کمپلیٹ ہو سکے۔ بہرحال جتنا وقت بچتا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کسی ایک حد تک پہنچا سکیں۔ نوجوان و جوان، نوجوانی کا جو زمانہ ماہرین نفسیات نے بیان کیا ہے وہ لڑکپن کا زمانہ ہے۔ لڑکپن سے مراد یہ ہے کہ انسان 12-13 سال نوجوانی کا زمانہ ہے۔ نوجوانی نہیں، نئی جوانی، کہ جب مونچھیں آنے لگتی ہیں، جب انسان سن بلوغ کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا آپ کے پنجاب میں کیا تصور ہے، ہمارے یہاں پرانے زمانے میں مثلا کہتے تھے بچہ بڑا ہو رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، مونچھیں آ رہی، کنڈے کراؤ اس کے، ٹھیک ہے، مطلب بچہ سن بلوغ پہ آ رہا ہے، اس کو اہمیت دو۔ ایران میں بھی ایک جشن تکلیف ہوتا ہے۔ جشن تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب اللہ میاں کی سوئی لگنے والی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لفظی اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا شوخی کے لیے، جشن تکلیف کلفت سے ہے، یعنی اب اللہ کی عبادات تم پہ واجب ہو رہی ہیں، سن بلوغ کو پہنچ رہے ہو۔ تو اس کی اہمیت کو دلانے کے لیے ہمارے معاشرے میں پاک و ہند میں مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی تھی۔ تو نوجوانی کا زمانہ 13 سال سے لے کر اور تقریباً 18 سال تک کا ذکر کیا گیا ہے، 17 سال 16 سال بھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال بلوغت سے 2-4 سال پہلے اور بلوغت کے 2-4 سال بعد کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے۔ یہ بہت ہی حساس دور ہوتا ہے۔ حساس دور اس وجہ سے کہ جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، روحی طور پہ بھی انسان میں چینجنگز واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ خوب سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے، گروتھ کر رہا ہے انسان باڈی کے لحاظ سے، آواز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، ہارمونز ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے انسان میں، ٹھیک ہے نا، مونچھیں آ رہی ہیں، بدن کے مختلف حصوں میں بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں جو سن بلوغ کی نشانی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جسمانی تبدیلیاں جو ہے نا وہ واقع ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی روحانی کیفیت بھی آہستہ سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہیجانی کیفیت۔ اب ہیجانی کیفیت کو اور کوئی لفظ ہے ذہن میں آوائی ان میں سے؟ ہیجان کہتے ہیں یعنی اضطراب والی کیفیت، تلاطم والی کیفیت، طوفانی کیفیت۔ طوفان آتا ہے نا، ہر چیز ہلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تو پھر فارسی ہو جائے گی، بے قراری کی زندگی، ہیجان، چھوٹی سے ہیجان یا ہیجان بھی کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیفیت کیوں ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے بتایا انسان سن بلوغ کی طرف بڑھ رہا ہے، جسم کے مختلف اعضاء میں جو ہے وہ بال اگتے ہیں، ان بال اگنے کی وجہ سے جو مادہ منوی انسان میں بننے لگتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بحرانی کیفیت سمجھنے کی ہے، اور یہاں پر ضرورت ہے کہ نوجوان کو صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے۔ طہارت، پاکیزگی، نجاست، غسل جنابت، وضو اور اسی قسم کے دوسرے مسائل۔ اس میں ضروری ہے والدین کے لیے کہ سونے کے
جاگنے کے، اوڑھنے کے، پہننے کے تمام مسائل کو طبی نقطہ نگاہ سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو بیان کریں نوجوانوں کے لیے. اس لیے کہ اگر اس دور میں اس نوجوان کو صحیح گائیڈ نہ کیا جائے، اس کے کھانے کا اسٹائل، اس کے سونے کا اسٹائل، اس کے پہننے کا اسٹائل، یہ تمام طرز زندگی اور طرز فکر اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو وہ منحرف بھی ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے، ہمارے نفسیاتی کہتے ہیں بچوں میں جو جنسی انحراف پیدا ہوتا ہے یہ اسی زمانے سے ہوتا ہے کہ جب ان کے سونے کا انداز، جب ان کے پہننے کا انداز، جب ان کے کھانے کا انداز مناسب نہیں ہوتا، اس کو گائیڈ نہیں کیا جاتا. اس بنا پر ضروری ہے والدین کے لیے کہ وہ نوجوانی کے اوائل سے ہی بچوں کو، اسی لیے کہا ہے کہ بچہ جب سن تمیز کو پہنچے، سن تمیز جب اسے پتہ چل جائے یہ چیز اچھی، یہ چیز بری ہے، اسے لباس کہتے ہیں، اسے بے لباسی کہتے ہیں، یہ تہذیب ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، تو اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، کیوں ہم کہتے ہیں بچہ ہے، لیکن اسلام کہتے ہیں بچہ نہیں ہے. یہ نفسیات کہتی ہے 8 سال میں بچے کی 80% شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. 8 سال میں بچے کی 80% شخصیت. اس بنا پر کہ بچہ سن تمیز کو پہنچے بستر الگ کر دو. 7 سال میں بچہ نماز نہ پڑھے اسے پنش کرو، اسے عادت ڈالو، ایکسرسائز کرو نماز کی. اس کے کھانے کا انداز، اس کے سونے کا انداز، اس کے پہننے کا، تمام چیزوں پہ دقت نظر ہونی چاہیے. اس بنا پر ضروری ہے کہ جو گفتگو، اگر آپ میں سے کوئی والدین وہ، اور جو گفتگو ریکارڈ ہو کے جہاں تک جائے گی ان کے ضروری ہے کہ بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے، یعنی طبی نقطہ نگاہ سے، نفسیاتی نقطہ نگاہ سے اور اسلامی نقطہ نگاہ سے پوری تفصیل ہے. اور اس کے احکامات ہیں کہ سونے کے، کھانے کے، پینے کے، ان تمام کے احکامات ہیں. میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. یہ نوجوانی جو ہے نا، یہ بنیاد ہوتی ہے، اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے یہیں سے انحراف ہوتا ہے. انحراف فکری بھی ہوتا ہے، انحراف جنسی بھی ہوتا ہے، اور دوسرے قسم کے انحرافات جو اگر صحیح طور پر انسان کو گائیڈ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے اعضاء میں یہ انحرافات پیدا ہوتے ہیں جس کا خمیازہ انسان کو آنے والے زمانے میں، حتیٰ شادی کے بعد والے زمانے میں انسان کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. بعض اوقات دیکھا گیا ہے یہ انحرافات کی وجہ سے یا ان خرابیوں کی وجہ سے، خواہ وہ انسان کی فکر میں ہوں یا انسان کے جسم میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، دونوں پہلوؤں میں انسان نہ صرف ایک منحرف ہوتا ہے، اگر منحرف نہ بھی ہو تو پھر اس کے جسم میں جو غلط قسم کی گروتھ ہو جاتی ہے، روحانی یا معنوی دونوں طور پر، جسمانی اور مادی اور معنوی طور پر، وہ پھر اس کے مسائل شادی کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے نوجوانی کے بڑا حساس ہے. اس میں ضروری ہے کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ بچوں کو ان سے، یعنی ان کو ہینڈل کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کو پیش آتی ہے جوانی کے بعد، یعنی نوجوانی کے بعد جب جوانی میں آتے ہیں، تو وہ شہوت ہے، پاک دامنی جس سے کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر شہوت کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان کی پاک دامنی پہ حرف آتا ہے. موبائل ہے کسی کے پاس؟ مجھے دیں ذرا. کیوں میں یہ نوجوانی اور جوانی کو الگ الگ کنسیڈر کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ انسان کی پاک دامنی اور اس کی عفت در حقیقت اس کی نوجوانی سے وابستہ ہوتی ہے. صحیح گروتھ، صحیح فکر، صحیح کھانا، صحیح سونا، صحیح اسٹائل آف لائف، یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں بچے کی جوانی پر اور اس کی پاک دامنی عفت پر. انسان جب تک بیچلر ہے اس کی شہوت کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی شہوت کو ختم کر دو، اپنی آنکھوں کو پھوڑ دو، اپنے کانوں میں سیسا ڈال لو، اپنے لبوں کو سیلو، نہ کچھ بولو، نہ کچھ دیکھو، نہ کچھ سنو. نہیں، کسی نبی یہ نہیں کہا. امام خمینی کہتے ہیں کسی نبی کی تعلیم یہ نہیں دی. ہر نبی نے کہا کہ سنو، صحیح بات سنو، بولو، صحیح بات بولو، دیکھو، صحیح چیز دیکھو. اب کیا کریں؟
اور شہوت ہے، وہ شہوت کو ختم نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں؟ جب آپ کسی اہم جیسے یہاں پر ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سائلنٹ موڈ پہ لے آتے ہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے ایک چیز، وائبریٹ موڈ پہ لے آتے ہیں، یہ جیب میں ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو۔ جب تک انسان بیچلر ہے اس کی شہوت کو سائلنٹ موڈ پہ ہونا چاہیے، معذرت وائبر موڈ پہ ہونا چاہیے، وائبریشن، سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ جو سائلنٹ کر دیں گے تو وہ بھی مسائل اپنی جگہ ہیں اس کے، کہ آپ کو احساس ہو کہ ایک چیز میرے پاس موجود ہے اور وہ اس سے میں بعد میں استفادہ کر سکتا ہوں۔ شہوت کو بھی اسی طریقے سے ہمیں آئندہ آنے والے زمانے کے لیے محفوظ کرنا چاہیے۔ اب اس کے طریقے ہیں، اب اگر میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں جاؤں تو میں خیال ہوں شاید پورا وقت کیا 2 گھنٹے بھی شاید کم ہوں، اور پھر شبر بھائی مجھے غور سے گھر گھر کے دیکھیں گے، وہاں سے گھڑی دکھائیں گے، ہاتھ دکھائیں گے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد پہ۔ عذرا ہے، مذاق ہے، آپ سنجیدہ مت ہوئیے گا۔ بارے دیگر بلندتر صلوات کیونکہ اگر نوجوانی کا دور صحیح انداز سے تربیت یافتہ نہ ہو تو جوانی کا دور بھی انحراف کا شکار ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا کہ کھانے کا، پہننے کا اور سونے کا انداز، یہ تمام چیزیں بہت حساسیت کے عامل ہے۔ اس بنا پر نوجوان کو سب سے زیادہ جو چیز ستاتی ہے وہ یہی شہوت ہے، جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی نوجوان یا جوان پہلے مرحلے پر کوئی بھی گناہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ خدا کی مخالفت ہے، یہ حکم خدا کو پیروں تلے روندنا ہے، بلکہ وہ تجسس کے طور پر، ریسرچ کے بہانے، کیا ہوتا ہے دیکھو، یہ کیا چیز ہے، یہ ویب سائٹ کیا ہے، یہ موبائل کیا ہے، یہ کلپ کیسا ہے، وہ ویب سائٹ کیسی ہے، دیکھتے ہیں شغل میلے میں، تفریح میں، یاری دوستی میں، ہنسی مذاق میں، ابے چل یار دیکھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھائیں گے تھوڑی، دیکھیں گے دور سے ہر چیز کو، مثلا اس کو ذرا دیکھنا، پردہ اٹھانا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ یہیں سے انحرافات اور بگاڑ اور خرابی شروع ہوتی ہے۔ اس بنا پر یعنی کوئی بھی نوجوان جب بھی میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے یا میں پریشان ہوں، تو میں یہ تصور نہیں کرتا ہوں کہ یہ بالکل آخری حد کو پہنچا ہوا ہے اور یہ خدا کا مخالف ہے اور یہ خدا کا دشمن ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ حتیٰ کہ ایسے بہت سی چیزیں کہ شاید جو کفریات کے زمرے میں آتی ہوں وہ عمدن اور قصدن انجام نہیں دے رہا، بلکہ نہ سمجھی میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، انہی چیزوں میں سے ایک یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شہوت جو ہے بلا واسطہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انسان سے براہ راست مخاطب ہوتی ہے، اور اس کو بعض اوقات اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ انسان کو، جوان کو انحراف کی طرف لے جائے گی۔ یہ جو میں نے کہا کہ جوانی میں اگر احتیاط ہو، نوجوانی میں اگر احتیاط ہو، پھر جوانی میں اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے نسبتاً، لیکن اگر نوجوانی میں چھوڑ دیا جائے، کیئر نہ کی جائے، تو پھر جوانی میں بھی وہ مسائل پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو انسان کو پیش آتا ہے وہ ہے پاک دامنی کا، کہ اپنے آپ کو کیسے پاک دامن رکھے۔ گناہ کے ماحول میں اکثر آتے ہیں بچے سوال کرتے ہیں، گناہ ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اپنا جسم دکھاتے ہیں، اپنے کپڑے دکھاتے ہیں، اپنی باتیں سناتے ہیں، اپنے اسٹیٹس ہر طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے ہر شخص، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے جب انسان دیکھتا ہے تو پھر وہ متاثر بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں، فزکس کا لا ہے کہ دو چیزیں جب ایک ساتھ رکھی ہوں گی تو وہ ایک دوسرے پہ اٹریکشن کا سبب ہوں گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو چیزیں ساتھ ہوں اور ایک دوسرے پہ اثر نہ کر رہی ہوں۔ آپ نہ بھی چاہیں، آپ کی کلاس میں اگر ایک نامحرم لڑکی ہے تو اس کے وجود کا ایک اثر ہے، آپ متوجہ نہیں ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن بہرحال اس کے لباس کا، اس کی باتوں کا، اس کی آواز کا، اس کی ٹون کا، اس کی پچ کا، اس سب کا اثر آپ پہ ہو رہا ہے۔ ٹیچر جو آپ کو، میں جو بول رہا ہوں،
قرآن کی آیت سناؤں، کوئی لفظ سناؤں، اپنی بات کہوں، ان سب کا اثر آپ پہ ہو رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ پیار سے بول رہا ہوں تو پیارا اثر ہوگا، زور سے بول رہا ہوں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، سخت آواز میں بولوں گا، ڈانٹ کے بولوں گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اس بنا پر نہ چاہتے ہوئے بھی چیزوں کا اثر ہو۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ انوالو نہیں ہوں لیکن متاثر ضرور ہوں گے، اثر پذیری آپ میں ہے، اثر ضرور لیں گے۔ اس بنا پر کیا کیا جائے کہ ہم ایک نوجوان سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، عفت اپنی رکھے۔ اچھا ایک چیز جو ہے، عفت کا تعلق صرف ایک خاص قسم کے گناہ سے نہیں ہے جو مثال کے طور پر معروف ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ عفیف اور پاک دامن نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، انسان کے ہر عضو کی، ہر پارٹ آف باڈی کی ایک عفت ہے۔ آنکھوں کی عفت یہ ہے انسان اس کو گناہوں سے، آنکھوں کی زنا سے بچائے۔ کانوں کی عفت اور پاک دامنی یہ ہے انسان کانوں کو کانوں کے زنا سے بچائے، یعنی حرام باتیں، گانے سننے سے۔ زبان کی عفت اور پاک دامنی یہ ہے انسان زبان کو زبان کے زنا سے بچائے۔ شرمگاہ کی عفت یہ ہے کہ انسان شرمگاہ کو پاک دامن رکھے اور اس کے زنا سے بچائے۔ یہ سب روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں۔ اس بنا پر پاک دامنی ایک مجموعی صورتحال میں ایک چیز، اور پھر ایک خاص پیرائی میں، خاص تناظر میں، خاص ویو میں پاک دامنی عفت جس کو میں نے اشارہ کیا ہے۔ اور اگر جیسے میں نے کہا کہ یہ نہ ہو تو پھر یہی شہوت بگاڑ کا سبب بنتی ہے، انحراف کا سبب بنتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے ایسے افراد کو جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی سمت جائیں، خود بخود وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک گناہ جو تجسس کے طور پر ہو، ریسرچ کے طور پر ہو، شغل میلے کے دوستی یاری کے نام پر ہو، ایک دفعہ انجام دے دیا جائے وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری دفعہ شیطان کو آنے میں کم مزاحمت کرنی ہوگی۔ تیسری دفعہ جب آپ گناہ کریں گے، کوئی نوجوان گناہ کرے گا، اس کی ہمت، حوصلہ، خوف خدا اور کم ہوگا، شیطان کی ہمت اور بڑھے گی۔ اچھا، شیطان جب آتا ہے تو آتے ہی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کلائی دبوچے گا اور کہے گا میں تیرا دشمن ہوں، آؤ چھٹی کے ٹائم ہے چلتے ہیں، اسکول کے کونے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آؤ گانے سنتے ہیں، آؤ فلاں فلم دیکھتے ہیں، فلاں کلپ دیکھتے ہیں۔ نہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ ہاتھ پکڑے گا، کہے گا کہ آئی ایم یور فرینڈ، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ذرا ٹہل کے آتے ہیں، بہت پیار۔ یعنی اگر نفسیات سیکھنی ہو آپ کو تو شیطان سے سیکھیں۔ نفسیات نہ ہے وہ واقعاً ہر شخص کی نفسانی حالت سے متعلق اس کے پاس ایک نیا حربہ موجود ہے، ہر شخص میں۔ مولوی کو بہکائے گا ایک خاص انداز سے، مولوی سے یہ نہیں کہے کہ جا کے جنہیں شراب پیو، مولوی کو نوجوان کو بہکائے کسی اور انداز سے، مومن ہوگا اس کو کسی اور، ماتمی کو کسی اور، پڑھاکو لڑکا ہو کسی اور انداز سے۔ مختلف افراد اور شخصیات کے لیے مختلف حربے اور میتھڈز اس کے پاس موجود ہیں، مختلف فارمولے ہیں۔ لہذا ایک دفعہ انسان گناہ کرے کیا ہوگا؟ وہ حصار ٹوٹ گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی ہمت، وہ جو خوف تھا خدا کا، خدا کی ہیبت تھی، وہ کم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ٹائم ایزیلی، تھوڑا سا ایزیلی وہ گناہ کم سوچے گا خدا کے بارے میں۔ پہلے 100% سوچ رہا تھا، اب مثال کے تو 10% کم ہو گیا، 90% سوچے گا۔ تھرڈ ٹائم 80%، فورتھ ٹائم 60% کم ہوتا رہے گا۔ شیطان کی ہمت بڑھتی رہے گی، وہ ایمان کی جو طاقت ہے وہ در حقیقت کیا ہوگی؟ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اس بنا پہ عفت و پاک دامنی یہ وہ پہلا عنصر ہے کہ جو نوجوان کی اور جوان کی زندگی میں سامنے آتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اس شہوت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان تنہائی میں نہ بیٹھے، اکیلا نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ
کھانا جلدی کھائے، کھانے اور رات کے سونے کے درمیان کم سے کم 2 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 5واں کام یہ کرے کہ روزانہ صبح 15 سے 20 منٹ ورزش، اتنی ورزش کہ آپ کا پسینہ نکلے۔ 6واں کام یہ کرے کہ تیز، مرغن، اسپائسی اور مرچ مسالے والے کھانوں سے اجتناب کرے۔ 14واں کام یہ کرے کہ جب بھی یہ تصور کرے کہ وہ تنہائی میں ہے، گناہ اس کو ورغلا رہا ہے، شیطان اس کو ورغلا رہا ہے، تو وہ تنہائی سے اٹھ جائے، منہ پہ پانی ڈال لے، وضو کر لے، اس منظر اور اس ماحول سے نکل آئے، جا کے کتاب پڑھ لے، کمرے میں بیٹھا جا کے ٹی وی دیکھ لے، کوئی کتاب اٹھا لے، غرض یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو جس کی وجہ سے وہ تسلسل، وہ تمرکز جو کنسنٹریشن گناہ کی طرف تھی وہ ٹوٹ جائے۔ اور اس کے بعد 7واں شاید نقطہ ہوگا یہ کہ الٹا نہ سوئے، پہننے میں جو زیر جامہ یا انڈر گارمنٹس یوز کر رہا ہے وہ تنگ نہیں ہونے چاہیے، نارمل کپڑے تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں مدد کرتی ہیں کہ شہوت کسی حد تک کنٹرول ہو جائے۔ اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو فی الحال بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ لہذا اب انسان بہرحال کوشش بھی کر رہا ہے، کھانا پینا، رہنا، سونا، جاگنا سب اس کے اختیار میں ہے اور وہ عمل کر، لیکن پھر بھی جب معاشرے میں نکلے گا تو یہ مظاہر اور یہ رنگینیاں اور یہ خوبصورتیاں جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ اب یہاں پہ کیا کرے انسان؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان گناہ نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے گناہ نہیں کرا سکتی۔ اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ میں نے نہیں کرنا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے وہ اس سے گناہ نہیں کرا سکتی، اس کو منحرف نہیں کر سکتی، اس میں بگاڑ نہیں لا سکتی۔ دوسری یہ کہ بدترین ماحول میں بھی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ رجب علی خیاط ایک ٹیلر تھا، پیشے کے اعتبار سے درزی تھا، لیکن اس نے خدا کے لیے کچھ کام ایسا انجام دیے کہ خدا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ خدا والا ہو گیا۔ خدا والا ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی وہ صرف نماز میں خدا والا نہیں تھا اور روزے میں خدا والا نہیں تھا، وہ سوئی میں دھاگے ڈالنے میں بھی خدا والا تھا، وہ کپڑے پہننے میں بھی خدا والا تھا، وہ جب آئینے میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو مرتب کرتا تھا، بالوں میں کنگھی کرتا تھا، تیل لگاتا تھا، اس میں بھی خدا والا تھا، وہ جب جوتا پہنتا تھا اس میں بھی خدا والا تھا، وہ جب بیوی والا تھا جب بھی خدا والا تھا، وہ جب بچوں والا ہوا جب بھی خدا والا تھا۔ یعنی زندگی کے ہر کام کو خدا کے لیے انجام دینا، یعنی خدا والا بن جانا۔ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت اتنی دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن یہ عورت آئی، مالک سے کہا یہ کپڑا میں نے خریدا ہے، اپنے نوکر سے کہو اس کو پہنچا دے۔ اس نے رجب علی سے کہا کہ جاؤ اس مال کو اس کے گھر پہنچا دو۔ وہ عورت کو گھر لے کے کہا بیٹھو تم واپس آتی ہوں۔ واپس آئی، بناؤ سنگار کر کے اس نے برائی کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو اس نے سوچا کہ دل میں کہا خداوندہ تو میرا امتحان لے سکتا ہے، تو رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں، لیکن آج میں تو سے ایک معاملہ کرتا ہوں کہ تیری خوشنودی کی خاطر یہ گناہ چھوڑتا ہوں۔ دل گردہ چاہیے انسان کو خدا سے ڈیلنگ کرنے کے لیے بھی۔ اس نے خدا کی محبت میں گناہ چھوڑا اور خدا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ ہر شخص کے بس میں، یہ رجب علی خیاط کوئی آسمان سے نہیں اترتا، ہمارے درمیان تھا۔ انسان گناہ کے بدترین ماحول میں بھی گرفتار ہو جائے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ عفت و پاک دامنی پہلا درجہ انفرادی ذمہ داری، اس میں پہلا نقطہ، 6 نقطے ہیں، اس میں پہلا نقطہ یہ کہ انسان کیا ہو؟ پاک دامن ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن نے بیان کیا ہے، جوان، خوبصورت، رانا، کوئی رکاوٹ نہیں، تمام مذمت اور ملامت اور توبیخ اور سرزنش کرنے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی گناہ کے اس ماحول سے نکل آتے ہیں۔ تمام چیزیں مہیا، آمادہ، ریڈی، 1 2 3 گو، پھر بھی اپنے دامن کو بچاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اس وجہ کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی
کوئی توبیخ نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی سرد، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر اٹریکشن موجود ہے میل و فیمیل میں۔ لَوْلَا أَنَّ بُرْحَانَ رَبِّ، اگر برہان رب نہ ہوتی، اگر دلیل نہ ہوتی، اگر خدا کی ہیبت کا احساس نہ ہوتا تو یوسف متوجہ ہو جاتے، اس وادی میں اتر جاتے، نعوذ باللہ۔ لیکن نہیں، خدا کا احساس جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے، وہ معنی بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے کہ انسان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں۔ کیا کہہ رہے خدا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، بہت ہی مراودہ، یعنی ایک بہت بڑے گناہ کو بہت ہی پیارے طریقے سے انجام دینا، بہلا پھسلا کر تیار کرنا کسی کو۔ راودتہ التی، کہ جس کے گھر میں یوسف تھے، اس خاتون نے بہت بڑے گناہ کے لیے یوسف کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے آمادہ کرنا شروع کیا۔ غلقت الابواب، جتنے دروازے تھے سب کو سختی کے ساتھ بند کر کے تالا لگا دیا۔ وقالت حیت لک، اور کہا یہ سب تیرے لیے ماحول، یہ سب تیرے لیے آمادہ ہے۔ یہاں پہ جناب یوسف کہتے ہیں یہ جملہ ہے پاک دامنی اور عفت کے لیے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ یہاں پر جو اصول دیے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے، وہ یہ کہ سب سے پہلے گناہ سے بچنے کے لیے خدا سے انسان لا لگائے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، خدا ہی انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ یہ ہے قرآنی نوجوان۔ اگر ہم اس ادارہ تنزیل میں آتے ہیں تو ہماری زندگی پھر اس قرآنی نوجوان کے ذیل میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ، یعنی انسان اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں، میں نے وہ تربیت والا درود بھیجے محمد والے محمد، سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں انہ ربی، اللہ کی رب ہونے کا خیال، احسن مثوایا، اس کی نعمتوں کا خیال، اور اس کے بعد کہا انہ لا یفلح الظالمون، آخرت کا خیال۔ چار تھیوریٹیکل اصول، چار نظری اور نظریاتی اصول دیے۔ خدا کی پناہ سب سے پہلے، اس کے بعد کہا رب کے رب ہونے کا خیال، پھر اس کی نعمتوں کا خیال، اور پھر آخرت کے عذاب کا خیال۔ یہ چار نظریاتی طور پر، کہ انسان نظریاتی طور پر پھر بھی اگر کام نہ بنے، پھر یوسف کی طرح فرار کر جاؤ، یوسف کی طرح وہ میدان چھوڑ دو، اس گناہ کے ماحول سے نکل جاؤ۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ پہلا اصول خدا کی پناہ میں جائے، یعنی انسان کو چاہیے گناہ و شہوت کی طاقت و قدرت سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خدا سے مدد مانگے، کیونکہ شہوت کی جو طاقت ہے، ایک شعر ہے فارسی کا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے انسان گر جاتے ہیں شہوت کی میدان میں۔ پہلی چیز ہے کہ خدا کی پناہ، خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری کہ ربوبیت الہی تھا، تو انہ ربی، خدا کی ربوبیت کی جانب توجہ، کہ خدا نے مجھے، میرا رب ہے۔ پھر خدا کی نعمتوں کا خیال، احسن مثلا، اس نے بہترین سلوک کیا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ گناہ کے آخرت اور عاقبت اور اس کے انجام کو یاد رکھنا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ چار، اور اس کے بعد پانچواں جو اصول دیے وہ ہے عملی، پریکٹیکل، وہ ہے گناہ کی جگہ سے فرار اور نامحرم سے دوری۔ جب دیکھا کہ ان کاموں سے، ان باتوں سے بھی کام نہیں چلنے والا،
وہاں سے فرار، خدا حافظ۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب خدا کی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ عفت و پاک دامنی انفرادی طور پر، پھر یہاں سے خدا جو ہے نا وہ جوانوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور یہ کام شاید کوئی ایگری نہ کرے، لیکن ایک نفسیت داں ہونے کی حیثیت سے میری نظر میں بہت آسان ہے گناہ پہ کنٹرول کرنا، بہت آسان ہے۔ دوسرا نقطہ وہ ہے توکل خدا پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو توکل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے توکل کیا ہے۔ ہم بہت جلدی توکل کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے ہماری امید اور آرزو کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بددل ہو جاتے ہیں، خدا کے لیے زبان پر شکایت کے دفتر کھلنے لگتے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں کسی منزل تک پہنچا سکوں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنی عزت و آبرو کو اہمیت دے، عزت و آبرو کو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے لیے کسی قدر و قیمت کا قائل نہ ہو۔ حدیث میں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، جس کا نفس اس کے نزدیک محترم و معزز ہوگا، اس کی خواہشات اس کے نزدیک پست ہو جائیں گی۔ حدیث ہے یہ۔ آپ اگر اپنے نفس کو معزز، مکرم اور باعزت سمجھیں گے، صاحب حیثیت سمجھیں گے، آپ پست خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ انسان اپنی عزت و آبرو کے، جناب یوسف نے اپنی عزت و آبرو کو اہمیت دی۔ الزام لگا اور آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جیل میں گئے، دو ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، کہا کہ تم مارے جاؤ گے، تم بادشاہ کے ساقی بنو گے، بادشاہ کو تم پانی پلاؤ گے، اور جا کے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرے بارے میں ضرور بتانا۔ وہ گیا، جس کو پھانسی ہوئی تو پھانسی ہو گئی، جو زندہ بچا وہ بھول گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے تعبیر بتاؤ، لوگوں نے تعبیر بتائی، کہا کہ یہ تو تعبیر نہیں ہے۔ اب اس کو یاد آیا جو زندہ بچ کے آیا تھا، کہا کہ ہاں یوسف ہے، اوہو میں تو بھول گیا تھا۔ یوسف کے پاس پہنچے، خواب کی تعبیر بتاؤ، جناب یوسف نے بتائی، بادشاہ کو بتائی، بادشاہ خوش ہوا، یہ تعبیر بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ قحط آنے والا ہے، قحط کے لیے تیاری کرو اور زراعت کرو، اچھی طرح اس کو سنبھال کے رکھو، محفوظ کرو، کیونکہ قحط سالی آنے والی ہے، لہذا بادشاہ نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ جناب یوسف کا کیا ہوا؟ وہ شخص جس نے یہ خواب بیان کیا تھا وہ بادشاہ کے پاس جا کے بھول گیا تھا، کئی سالوں بعد یاد آیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تو یاد آیا کہ ہاں میں یوسف سے کہہ کے آیا تھا کہ میں آپ کا تذکرہ کروں گا۔ اب جب پہنچے جناب یوسف کے پاس، کہا کہ چلو بادشاہ نے بلوایا ہے۔ کیا کہا جناب یوسف نے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو الزام مجھ پہ لگا ہے خواتین کی طرف سے اس کو ریموو کرو، میں نہیں جانے والا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہے یار چلو اللہ کا شکر دروازہ تو کھولا، لیکن جناب یوسف عزت و آبرو کمی دیتے ہیں۔ پہلے وہ جو ٹیگ لگایا ہے مجھ پر تم نے وہ ریموو کرو، میں عفیف پاک دامن صالح انسان ہوں، مجھ پہ تہمت لگی ہے۔ بادشاہ بھی ہو تو بادشاہوں کے مزاج تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ ایک شخص گیا بادشاہ کے پاس قصیدہ پڑھا، جیسے کہ ابھی محسن بھائی نے پڑھا تھا، بادشاہ خوش ہو گیا اپنا قصیدہ سن کے، اس نے کہا کل آنا جو ہے تمہیں انعام ملے گا۔ یہ کل بیچارہ پہنچا، بڑی مشکل لائن لگا کے پرچی دے کے آگے، اس نے کہا وہ قبلہ میں نے کل بادشاہ سلامت ایک قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں، آپ بڑے خوش ہوئے تھے۔ اس نے کہا دیکھو حساب برابر ہو گیا، کل تم نے ایک بات کی تھی ہم خوش ہو گئے تھے، کل ہم نے ایک بات کی تم خوش ہو گئے۔ بادشاہوں کے مزاج تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، بھول گئے نہیں بھولے۔ لیکن کہا کہ پہلے وہ چیز ہٹاؤ مجھ پہ سے الزام، میں جب آنے والا ہوں۔ اور بادشاہ بھی اکڑ جاتا نہیں آ رہا جاؤ، نہیں
پہلے وہ ریموو کروایا تہمت، اس کے بعد پھر آپ نکلے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کا اہمیت دینا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. خداوند یہ خواتین جس چیز کی جانب مجھے بلا رہی ہے گناہ کی طرف، اس سے بہتر مجھے قید پسند ہے. میں قید رہ کر جسم کی قید، میرا جسم قید ہو جائے لیکن میری روح اور فکر آزاد ہو، بنسبت اس زندگی کے کہ جس میں جسم راحت و آسانی میں ہو اور نفس گناہ کی قید میں ہو. عزت و شرف کو اہمیت دینا، یہ تیسری نشانی ایک قرآنی نوجوان کی. اس کے بعد چوتھی نشانی جو جناب یوسف کی زندگی میں ایک اسلامی اور قرآنی نوجوان کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ ہے صبر اور حوصلے سے کام لینا. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بالصبر تدرک معالی الامور، صبر کے ذریعے سے اعلیٰ منزلیں طے کی جاتی ہیں. صبر کے وسیلے سے انسان اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے. صبر کے وسیلے سے من صبر حانت علیہ مصیبت. امیر المومنین فرماتے ہیں جو صبر کرے گا مصیبت آسان ہو جائے گی، وزن کم ہو جائے گا، ریموو نہیں ہوگی، اپنی جگہ ہوگی، وزن کم ہو جائے گا. اس لیے کہ امام محمد تقی فرماتے ہیں مصیبت دو طرح کی، ایک خود مصیبت اور اس پہ رونا چلانا. اور میری گھڑی کھو جائے، موبائل کھو جائے، ایک تو یہ مصیبت ہے، میرا پرس کھو گیا، میرے پیسے کھو گئے، اور اس میں رونا چلانا، ہائے واہ ویلا سبحان اللہ جزاک اللہ، ہائے مولا کیا ہو گیا، اس میں رونا چلانا، جزا فضا کرنا، بے قراری کرنا، یہ دوسری مصیبت ہے. امام کہہ رہے ہیں من صبر حانت علیہ مصیبت، جو صبر کرے گا مصیبت آسان ہو جائے گی اس کے لیے، کم وزن ہو جائے گی اس کے لیے. تو چوتھا نقطہ جناب ہمیں ملتا ہے کہ صبر کرے انسان. جناب یوسف نے بھائیوں کے حسد پہ صبر کیا. جناب یوسف نے کنویں میں جانے کے بعد، گرنے کے بعد حسد کیا. جناب یوسف نے کنویں کی سختیوں پہ صبر کیا. جناب یوسف نے ان افراد کی بدتمیزی کے مقابلے میں صبر کیا کہ جنہوں نے جا کے جناب یوسف کو بازار مصر میں بیچا تھا. جناب یوسف نے شہوت و قدرت و خلوت میں کے باوجود اپنی خواہشات نفسانی پہ صبر کیا. انہوں نے زلیخا کی کوششوں مکر و فریب پہ صبر کیا. انہوں نے زندان کی اور جیل کی مشکلات اور سختیوں دشواریوں پہ صبر کیا. انہوں نے اپنے بھائیوں اور زلیخا کی تذلیل و تحقیر پر صبر کیا. انہوں نے بھائیوں کی بے ادبی پہ صبر کیا. مختلف مقامات پہ صبر سے کام لیا ہے کہ اگر یہ صبر نہ ہو تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت امام صادق فرماتے ہیں کان یوسف صدیق لم یضرر حریتہ ان استعبد وقہر واسر ولم یضررہ ظلمت الجب ووحشتہ. یوسف اتنا پکا سچا مضبوط انسان تھا، اتنا آزاد انسان تھا کہ شہوت کی طاقت، کنویں کا اندھیرا، بھائیوں اور زلیخا کی تہمتیں ان پر اثر نہیں کر سکیں. بال بھی کا نہیں اتنا مضبوط انسان تھا. پھر خدا کہتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے کیا ہوتا ہے انہم من یتقی و یصبر. جو تقوی اختیار کرے بھائیوں کے مقابلے میں، وہ برا کہیں تم برا نہ کرو، زلیخا برا کرے تم برا نہ کہو، تم برائی کی طرف نہ جاؤ. من یتقی تقوی اختیار کرے، حلال حرام کو سامنے رکھے، ویصبر اور صبر بھی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. خدا ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. آپ اس وائٹ بورڈ پر ایک نقطہ بھی لگائیں گے، یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، اس کا یہ اجر ہے یا عذاب ہے. خدا کہہ رہا ہے جو تقوی اور صبر دونوں ساتھ ساتھ ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے. تو ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس میں نکات ہیں. جی
درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ پانچواں نکتہ جو جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس میں تفصیلیں میں بہت ہی شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ ہے عفو درگزر، معاف کرنا، جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی ناپید ہو گیا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اگر یہ عفو درگزر نہ ہو تو انسان کی زندگی گزارنا انسان کے لیے دوبھر ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، عمدن و دانستہ یا غیر دانستہ، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا رویہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں جو آپ کے دل کو اذیت دیتا ہے۔ کوئی بس میں زبردستی آپ کے پیر پہ چڑھ جائے، آپ کو تکلیف ہوگی، کوئی انجانے میں آپ کے پیر کو، جسم کو اذیت پہنچائے، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ درگزر نہیں کریں گے آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، کہ وہ تو کر کے چلا گیا۔ یہ جو احساس ہے انسان کا، یہ تکلیف، یہ انسان کو جینے نہیں دے گی، ڈپریشن کا شکار ہوگا، اسٹریس کا شکار ہوگا، بی پی میں مبتلا ہوگا، 10 قسم کی بیماریاں مبتلا ہوں گے۔ اس کی ایک مثال ایسے ہی ہے کہ ان کو میں بلاؤں اور ان کو یہاں کھڑے ہو جائیے، ایک 10 کلو کا بیگ جو ہے ان کے گلے میں ڈال دوں، اگر یہ 10 کلو کا بیگ نہیں ہوگا تو یہ آسانی سے دوڑ سکتے ہیں، لیکن 10 کلو کا ایک بیگ ڈال دیا، اب ان کی رفتار وہ پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ایک اور وزن ڈال دوں، 20 کلو ہو جائے گا، ان کی رفتار اور دھیمی ہو جائے گی۔ ایک اور بیگ ڈال دوں، 30 ہو جائے گا، اور دھیمی ہو جائے گی۔ 40 کر دوں، 50 کر دوں، 100 کر دوں، چلنا مشکل ہو جائے گا نا، دو قدم چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کریں گے؟ یہ جو بیگ ڈالے نا، یہ وہ لوگوں کے خیالات، باتیں، ایٹیٹیوڈ، اخلاق، کردار ہے جس کو آپ اپنے درمیان لیے بیٹھے ہیں، دل سے نکال نہیں رہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے آپ، نہیں، ان کو نکالیں، درگزر کریں، چھوڑو بابا، معاف کرو، درگزر کرو۔ خود بخود تم دیکھو گے ایک خیال کو اتارو گے، سانس آئے گی، 4 قدم چل سکو گے، دوسرے خیال کو نکالو گے دوسرے شخص کے، اور 8 قدم چل سکو گے، دوسری سانس آئے گی، تیسرے خیال کو اتارو گے اپنے اوپر سے، 16 قدم چل سکو گے، 32 قدم چل سکو، 64 قدم چل سکو گے، دگنے سے دگنا ہوتا رہے گا سفر۔ درگزر نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر جناب یوسف درگزر کر رہے ہیں، اور درگزر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے بدتمیزی کرے، اور پھر سوری یار میں نے بدتمیزی کی، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جیسے اس کو دیکھتے ہیں نا آپ کے ذہن میں کلک کرتی ہے، یار یہ وہی بدتمیز شخص ہے، زبان سے نہیں کہتے، معاف کر دیا آپ نے، لیکن پہلے ذہن میں آتا ہے اس کا وہی ایٹیٹیوڈ، وہی لہجہ، وہی کپڑے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک معاف کرنا یہ ہے، یہ معاف کرنا ہے، لیکن اچھا معاف کرنا نہیں ہے۔ ایک معاف کرنا یہ کہ آپ معاف بھی کر دیں اور اس کے متعلق دل میں ذرہ برابر خیال بھی نہ لائیں کہ یہ ایسا تھا۔ یہ حضرت یوسف نے کیا ہے۔ جب بھائی آئے اور انہوں نے تہمتیں لگائیں اور پہچان گئے تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تثریب نہیں ہے، یعنی میں ایسا معاف کروں گا کہ تمہارے عمل کو بھی معاف کر دیا اور اپنے دل سے تمہارے برے کردار کا منفی خیال بھی ریموو کر دیا میں نے۔ یہ ہے درگزر کرنا۔ یہ درگزر اگر ہمارے اندر آ جائے، جو قرآنی صفت ہے، قرآنی نوجوان کی صفت ہے، تو پھر ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخری ایک روایت، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ پتہ ہے کہ بھائیوں نے عمدن، قصدن، دانستہ، شعوری، اختیاری، ارادی طور پہ مجھے ڈالا تھا، کنویں میں مار دیا تھا 100%۔ جانتے ہیں کہ مجھے تہمتیں لگائی گئی، مجھے چور کہا گیا، مجھے میری غیبتیں کی گئی، میری برائی کی گئی، لیکن انداز دیکھیں، کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے زندان سے نکال لیا اور تمہیں جو ہے وہ دوسرے شہر سے اٹھا کے میرے پاس لے آیا، بعد اس کے شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ فلانے 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 فلانے، کہا شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا پیدا کیا ہے۔ ان بعد ان نزغ الشیطان بینا و بین اخوتی، میرے
بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان، یعنی برائی کو شیطان کی طرف نسبت دی. ان ربی لطیف لما یشاء انہ علیم الحکیم، میرا رب لطیف ہے، جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. غرض یہ کہ یہ 5 نکات تھے. وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ اگر کل وقت ملا، پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے، کل وقت ملا تو انشاءاللہ اسی کو جی کل بھی انشاءاللہ 2 دن اور ہے، تو انشاءاللہ چاہیں گے کہ اس کو قرآنی نوجوان کے عنوان سے جو ہم نے آج گفتگو شروع کی ہے اس کو انجام دے سکیں. یہ تحقیق جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہماری اہلیہ اور زوجہ کی تحقیق ہے، اور اس میں کچھ بہت ہی معمولی سا حصہ میرا ہے، لیکن تحقیق ان کی ہے. ان کی اجازت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بر محمد و آل محمد صلوات.